آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ موجودہ جو حالات دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسپیشلی یہ 8 اکتوبر کے بعد جو طوفان الاقصی ہوا، اس کے بعد سے آپ آسٹریلیا سے امریکہ تک دیکھ لیں، لاکھوں لوگ ملینز میں نکلتے ہیں مظلوم کے حق میں. وہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کے تھاٹس کیا ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور وہ نکلتے ہیں. ریسنٹلی نیو یارک کے جو میئر کے الیکشن بھی ہم نے دیکھے کہ بے شک وہ جیسا بھی یعنی وہ میئر شیعہ مسلمان، اس کا پرسنل کردار جیسا بھی ہے، لیکن وہ ایک سسٹم یا ایک سٹیٹس کو توڑ کے عوام اسے ووٹ دیتے ہیں اور اسے منتخب کرتے ہیں. یعنی ایک پوری دنیا کے اندر ایک سوچ، ایک فکر، ایک اس طرح کا راستہ ہموار ہو رہا ہے کہ لوگ مظلومیت کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں، اور ظلم اور یہ جو تمام پلاننگ اور اسٹریٹجیز ظالموں کی بنائی جا رہی ہیں اس کے اگینسٹ آہستہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. اس سارے عالمی تناظر کو آپ یعنی کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر میں مہدویت یا وہ تحریک فاطمیہ جو کامیاب ہوگی، جو اس دیوار اور دروازے کے درمیان جو ایک ندا دی گئی تھی جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو، تو یہ نہضت وہاں تک پہنچنے میں اس سارے سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے، لیکن میں بہت مختصراً چند جملے عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں انسانی فطرت میں ہیں. انسانی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا پاکیزہ ہے، نورانی ہے. لہٰذا کسی بھی انسانی معاشرے میں جب آپ حق اور باطل دونوں کے چہرے دکھا دیتے ہیں تو لوگ حق کی طرف آتے ہیں، باطل کو ناپسند کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو. اسلام اور غیر اسلام کی بات نہیں ہو رہی. آج کے دور میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایتھسٹ، سیکولرز، لبرلز، غیر مسلم، مسیحی، غیر صہیونی یہودی اور دنیا کی تمام اقوام، سرویز کے مطابق تو پوری اکثریت فلسطین کے حق میں ہے. جبکہ اگر 3 سال پہلے آپ دیکھیں تو معاملہ بالکل الٹا تھا. یعنی اس مظلومیت نے لوگوں کے ضمیروں کو زندہ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. لہٰذا اگر آپ کو یورپ کے اندر یہ تبدیلی نظر آتی ہے، امریکہ کے اندر یہ تبدیلی نظر آتی ہے، ویسٹ کے اندر فکری طور پر یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہاں کا جوان، وہاں کی بچیاں، بچے ان چیزوں میں اپنا ایک رد عمل دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو جو چیزیں نصاب میں پڑھائی گئی ہیں وہ انصاف ہے، جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہ ویلیوز ہیں. پریکٹیکلی جب وہ انہی چیزوں کے خلاف عمل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کو جو کچھ پڑھایا گیا تھا سسٹم میں رکھتے ہوئے، عملاً ان کے وہی ممالک اس کے 180 ڈگری برعکس ایک قاتل، خونی قوم، جمعیت اور غاصب حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے مظلوم انسانوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرنے میں اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنی اسی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکلتے ہیں. تو یہ گویا اس فطرت کی ندا پر لبیک کہنا ہے. اس لیے اگر آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھیں تو نیو یارک کے میئر کا مسلک چاہے کچھ بھی ہو، مذہب اور دین چاہے کچھ بھی ہو، قومیت کچھ بھی ہو، اس کے جو نعرے تھے وہ نعرے ضمیر انسانی کے مطابق تھے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے، اور اپنے ملک کے اندر اور خود نیو یارک کے اندر جو سرمایہ داروں کے ہاتھوں پسا ہوا طبقہ ہے، اس طبقے کی مظلومیت میں شمولیت تھی. لہٰذا اس طبقے کو اس نے مخاطب کیا، اس طبقے کو یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر سرمایہ دارانہ نظام میں موجود سرمایہ داروں کے خلاف یہ کام کروں گا، اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. کیوں؟ بہرحال وہ جو مظلوم کا ساتھ دینا اور مظلومیت کی حمایت میں شعار، یہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے. لہٰذا یہ جو شعار ہے یہ اس کی عکاسی ہے، اور لوگوں کا اس کو ووٹ دے کر میئر بنانا بھی اسی فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اب جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ایتھسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. ان سب کے درمیان مشترک چیز کیا ہے؟ عقیدہ نہیں ہے.
مشترکہ چیز وہی فطرت ہے، فطرت فطرت انسانی جو مظلومیت کی حامی ہے اور ظلم کی مخالف. یہ جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام آج تک دلوں پر راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی مظلومیت. یہ جو آج فاطمیہ کے ذریعے سے، ایام فاطمیہ کے ذریعے سے، عشرہ محرم کے ذریعے سے، شہادتوں کے بیان کے ذریعے سے آپ مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس مظلومیت کا بیان، تاکہ لوگوں کے دل مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہیں. لہٰذا ائمہ اہل البیت کی اس مومنٹ کا نتیجہ انسانی فطرت کی بیداری ہے. اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائیں گے، جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا، اور ان کے ظہور کے موقع پر جب وہ ندا دیں گے تو کس کے خلاف؟ کسی مسلک کے خلاف نہیں، کسی دین کے خلاف نہیں، اللہ کے ان دشمنوں کے خلاف جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں. اور اس پر پھر تمام لوگ ان کا ساتھ دیں گے، حتیٰ مسیحی بھی ساتھ آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. اب اس تفصیل میں نہیں جاتا. لہٰذا یہ جو آج نیو یارک کے میئر کی کامیابی ہے، اس کا پس منظر یہ والا ہے. اب اس کا ذاتی کردار جو بھی ہو، خاندانی رول جو بھی ہو، لیکن جو عوام نے اس کو ووٹ دیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مظلوموں کی حمایت میں بول رہا ہے. پاکستان میں بھی اگر عمران خان کا لوگوں نے ساتھ دیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ظالم کے خلاف بولتا تھا اور مظلوم کا ساتھ دیتا تھا. یعنی وہ کم از کم شعار کی حد تک تو یہ کام کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. آئندہ آنے والے وقت میں بھی مظلوم کی حمایت میں اضافہ ہوگا، کمی کوئی نہیں ہوگی. اور جتنا ظلم کے چہرے سے نقاب الٹتا چلا جائے گا، ظلم سے نفرت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور چونکہ اس وقت دنیا پر حاکم نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام ہی سب سے بڑا ظالم نظام ہے، اس لیے آنے والا وقت سرمایہ دارانہ نظام کے دفن ہونے کا اور مظلوموں کی حاکمیت کا وقت ہے، جس کی اس وقت جو ہے ہم جس کا آغاز پورے انسانی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں.